بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہر نفسیات انسانی رجحان کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قسم کو فکسڈ مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں انسان ایک خول سے باہر سوچنے کا قائل اور حامل نہیں ہوتا۔ وہ ایک چار دیواری میں اپنی سوچ کو رکھتا ہے اور نئی سوچ کو اپنانا اس کے لیے قدرے مشکل ہے۔ دوسری جگہ ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ اپنے سینے میں تلاش اور جستجو کو سجائے بڑی منزل کے مسافر بنتے ہیں، بقول اقبال ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں اور بالآخر مقصد حیات کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ہمیں بخوبی اس کی ڈپکشن اور اس کی عکاسی نظر آتی ہے۔ اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں بڑی بخوبی وہ اس مائنڈ سیٹ کے کمپیریٹیو انالیسس کو اور کمپیریزن کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس اپنی مجلس شورا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ ابلیس اپنی مجلس شورا سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں خوف زدہ ہوں، ڈرا رہتا ہوں کہ کہیں اس امت کے پیروکار بیدار نہ ہو جائیں، کہیں وہ جاگ نہ جائیں، کیونکہ دراصل اس امت کے پیروکار، اس دین کے ماننے والے وہ ہیں جو ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں، بلند منزلت کے مسافر ٹھہرتے ہیں اور بالآخر اپنی مقصد حیات کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سو تم کیا کرو؟ تم انہیں سوچ اور فکر کے خول میں قید کر دو۔ تم انہیں اس چار دیواری سے باہر نہ آنے دو کہ کہیں یہ نئی سوچ اپنا نہ لیں، کامیابی اور کامرانی کے رستے پر استوار نہ ہو جائیں، کہیں اپنی مقصد حیات کی تلاش میں اور جستجو میں اپنے سفر کا آغاز نہ کر دیں۔ آج کا موضوع بہت اہم، اسی حوالے سے آج بات کریں گے جن و انس کی تخلیق اور مقاصد تخلیق کے اوپر۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جناب علامہ شفاعت رسول۔ علامہ صاحب، جس طرح کہ آج کا موضوع ہے، میں چاہوں گا کچھ ابتدائی کلمات ارشاد ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ اچھا، ٹھیک۔ اب جن و انس کی تخلیق یہ ایک الگ موضوع ہے اور عبادت یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا اور اس پہلے جن کا نام جان تھا۔ اچھا، ٹھیک۔ اس کے بعد اسی ضمن میں انہی آیات میں اسی کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے اندر اپنا روح پھونک دیا۔ یہ مختصر تخلیق کی بات ہے۔ اب جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ بات ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد عبادت قرار دیا۔ اچھا، اب رب العالمین نے اگر لفظ عبادت استعمال کیا تو یقیناً اس کا کوئی معنی ہوگا، معنی ہی نہیں بلکہ بڑا معنی ہوگا اور عظیم معنی ہوگا۔ ٹھیک۔ اب اگر آپ عبادت کہتے ہیں کہ تسبیح و تحلیل کو، تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت رب نے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے بیٹھے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم بیٹھے ہیں تیری تسبیح و تحلیل کے لیے، تو کیوں انسان کو پیدا کرتا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک۔ اب رب العالمین نے یہی وضاحت فرما دی کہ میں انسان کو تخلیق کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کرے۔ جب عبادت مقصد ٹھہرا تو ساتھ یہ کہہ دیا فرشتوں نے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے ہیں، تو گویا رب العالمین نے انسان کو تسبیح و تقدیس کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک۔ یہ الگ بات ہے کہ تسبیح و تقدیس میں انسان کی جو تزکیہ ہے، رب کی طرف توجہ ہے، فوکس کرنا اور ذہن اور قلبی صلاحیت پاک اور بہتر ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر رب العالمین نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ کی تعداد اتنی تعداد ہے کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت صرف پرستش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عبادت کا معنی ورشپ کر دیتے ہیں، اور پرستش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں۔
مسلمانوں کی پرستش یہی ہے. جی ایسے ہر مذہب والا اپنے حساب سے پرستش کرتا ہے. مطلب ایک اس کا اور اللہ کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ارکان ہے, ہے. ذہنی رابطہ, قلبی رابطہ, عملی رابطہ جو اس کا مالک کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پرستش ہے. لیکن عبادت اس سے وسیع ہے, اس میں پرستش بھی آ رہی ہے اور اس میں خلافت کا تصور بھی ہے. پھر آپ آگے دیکھیے, جب رب العالمین نے حضرت آدم کو تخلیق کر کے بٹھایا تو بٹھانے کے بعد ملائکہ سے کہا سوال کرو. ملائکہ نے سوال کیے, حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیے. اب رب نے کہا آدم تم ان سے سوال کرو. جب آدم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے باری تعالیٰ, جو یہ سوال کر رہا ہے وہ علوم تو نے ہمیں پڑھائے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا اور جو خلافت کے لیے علوم کی ضرورت تھی وہ رب نے علوم ان کو سکھائے. فرض کریں اب کوئی مجھ سے کیمسٹری, بایولوجی, میتھ اور فزکس کے سوال کرے تو میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ میں نے نہ مجھے وہ پڑھائے گئے نہ میں نے پڑھے. اب مجھ سے اگر کوئی علوم شریعہ کے حوالے سے بات کرے گا تو اس کا میں جواب دوں گا. تو رب العالمین نے اس مقام پر بھی یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے اسے خلیفہ بنایا, اور خلیفہ بنانے کے بعد وہ علوم جو خلافت کے قیام اور بقا کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے ان کو پڑھائے ہیں. اور فرشتے کیونکہ خلافت کے لیے نہیں ہیں اس لیے ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے. اس کے بعد رب العالمین نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سارے سوالوں کے جواب دیے اور فرشتے آدم کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو رب نے کہا اسجدوا لآدم, ملائکہ کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ جو ملائکہ نے سجدہ آدم کو کیا تھا اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام علمی طور پر ملائکہ سے بھی فوق ثابت ہوئے, اور دوسرا کہ کیونکہ وہ رب کے خلیفہ تھے, ملائکہ خلیفہ نہیں ہیں, تو خلیفۃ اللہ جو ہے علی الارض وہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا. گویا انسان کو پیدا کیا کہ پرستش بھی کرو اور عبادت کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان سب کو علم, تحقیق, سائنس اور تسخیر کے بنیاد پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے زمین پر ایک اچھا نظام, ایک اچھا ماحول, ایک اچھا سسٹم اس کو بھی قائم کرو. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اس سے مراد تو پھر یہ ہوا کہ دنیاوی کامیابی بھی عبادت ہی میں ہے. دیکھیں اسلامی تعلیمات کو آپ سامنے جب رکھیں گے تو پھر دین اور دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. ایک اچھا دنیا دار ہی دیندار بن سکتا ہے. اچھا, مثلا ہم دنیا دار یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کاروبار کریں, تو اگر آپ کاروبار کریں گے حق کی بنیاد پر, عدل کی بنیاد پر, استحصال نہیں کریں گے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, تو یہی آپ کا بازار میں بیٹھنا یہ بھی آپ کی عبادت ہے, یہ آپ کا دین ہے آپ کا. یعنی یہی تو فرق ہے اسلام اور دیگر ادیان عالم کا کہ اس میں دین اور دنیا کی بات کی گئی ہے. بھئی یہ دنیا ہے, یہ دین ہے. اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اچھا, اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایک پورے دنیا دار بنو اور پورے دنیا دار بنتے ہوئے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ لو, یہ دین ہے. دنیا بھی تمہاری, یعنی ایک سکے کے دو رخ ہیں, ایک دنیا اور ایک دین, اس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اب میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی جو عام لغوی معنی ہے وہ ہے اطاعت. اچھا ٹھیک ہے, سجدہ کرنا عبادت ہے, لیکن جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا لفظ آتے ہی ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ارکان اسلام کی طرف, اور صرف ارکان اسلام کو ہم عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں. یقیناً وہ بھی اللہ کی اطاعت کا عملی اور ظاہری مظہر ہے کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, یہ بھی اطاعت ہے اللہ کی. آپ اپنے مال جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں, یہ بھی مطلب عبادت ہے. آپ پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. آپ استطاعت رکھتے ہیں کھانا کھانے کی, بلکہ اچھے کھانا کھانے کی, لیکن اس کے کہنے پر آپ رک جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. زکوٰۃ بھی عبادت ہے. یہ عبادت کے مظاہر ہیں. اصل ارکان اسلام میں بھی جو عبادت کا مغز ہے وہ یہ ہے اخلاص. اگر آپ ان ارکان کو بھی ادا کرتے ہوئے آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یہ ارکان اسلام بھی عبادت نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ رب نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کی تفسیر اور توجیہ ہم انسانوں سے لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ جب یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو رب سے ہی پوچھ لو یار کہ عبادت کا کیا معنی ہے.
عبادت کا معنی طاعت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ٹھیک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری ہی عبادت کرو۔ ٹھیک اور عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنا حاکم مان لینا اور اس کی محکومیت کاملہ میں آ جانا، یہ ہے عبادت۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اب تک کہ اسلام میں یہ آیا کہاں سے یہ فکر کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے۔ یہ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، قرآنی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی قرآنی دینی سوچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اس میں یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام میں اللہ کے قانون اور اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ عبادت ہے۔ میں نے عبادت کو خلافت کے ساتھ جوڑا ہے، اور خلافت کا معنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومتی سیٹ اپ کو چینج کر دو اور ایک دوسرا سیٹ اپ لے آؤ، یہ خلافت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، نہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن جو نقطہ آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے محو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت رب نے دی آپ کو علم میں، ٹھیک کہ اللہ عالم ہے نا، اللہ علیم ہے، اللہ کی وحی تمام علوم کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ آپ اگر اللہ کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں اس زمین پر تو سب سے پہلے تو آپ کو علم پر بڑا مقام حاصل کرنا ہوگا۔ وہ شخص، وہ خاندان، وہ ملک، وہ قوم کبھی بھی خلافت کے مقام پر بیٹھ نہیں سکتی جو علم سے دور ہو، جو تحقیق سے محروم ہو، جس نے تسخیر کائنات کا سفر نہ شروع کیا ہو۔ بالکل صاحب، ہماری کوشش اللہ کا بندہ بننا، ترقیاں مغرب میں دیکھتے ہیں، تو کیا ان کے ہاں ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ کوششیں تو ہماری ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال بہت ضروری ہے، اور عصر حاضر کے اعتبار سے بھی اس سوال کا حل کرنا لوگوں نوجوانوں کے ذہن میں اس کی بڑی اہم اہمیت ہے۔ پھر وہی بات، وہ کیا کہ ہم نے عبادت کو ارکان اسلام تک محدود کر دیا، جبکہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا عبادت ہے۔ ٹھیک، اب آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن میں رب العالمین نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ ٹھیک، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تمہارا یقین نہیں ہے کیا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ہم نے اسے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا جب تم تسخیر تک پہنچو گے، جس کا آج کے اس زمانے میں معنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جب آپ تسخیر کے مقام تک پہنچو گے تو وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تو پھر ہم تم پر انڈیل دیں گے، ڈالیں گے نہیں، ایک ایک گلاس نہیں تمہیں دیں گے بلکہ پوری بالٹی ہی انڈیل دیں گے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تو ہم تم پر اپنی نعمتوں کو انڈیل دیں گے۔ اب یہاں پر جو پہلی بات تو یہ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اس کام کو بالارادہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا، یہ ایک نسل در نسل، زمانہ در زمانہ یہ ایک فکر چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمیں رک کے سوچنا چاہیے نا۔ جو آپ نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ جب ہمارے پاس اسلام کی تعلیم ہے تو ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم جاہل کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس دین اسلام ہے، دین حق کا ہے، تو پھر ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم غیر مہذب کیوں ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں نا۔ بالکل ایسے وہ سوچیں گے تو تبھی آگے بڑھیں گے نا۔ اچھا، اب جو ارکان اسلام ہے میں نے پہلے بتایا، وہ پرستش ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان آپ کا معاملہ، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کا تزکیہ ہے۔ لیکن دنیا کی ترقی کے لیے آپ کو کون سی عبادت کرنی پڑے گی؟ وہ عبادت آپ کو لیبارٹریز میں بیٹھ کے کرنی ہوگی۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ لیبارٹریز میں بیٹھیں، آپ تجربات کریں، ٹھیک، آپ فارمولاز ایجاد کریں۔ اب ایک نیوٹن کے ایک فارمولے سے، پھر اس کے بعد تحقیق سے کائنات ساری بدل گئی۔ پھر پہیہ جو ایجاد ہوا، پہیے ایجاد ہونے سے پہلے انسان کی زندگی کچھ اور تھی، پہیے کی ایجاد کرنے کے بعد اور بدل گئی۔ یعنی ایک ایک سائنسدان نے جو جو تھیوری سوچی، پھر اس پر تجربہ کیا، پھر اسے فارمولہ بنایا۔ اس فارمولہ میں بھی اب اسی نیوٹن اور آئنسٹائن کے جو فارمولے تھے 50 سال کے بعد اس میں وسعت آئی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی وسعت، میں اس کو غلط نہیں کہتا، میں پڑھ رہا تھا رات ایک کتاب، وہ کہتے ہیں یہ بھی نظریہ گریوٹی آف ارتھ کا غلط ہے۔ میں نے کہا غلط نہ کہو، یہ نظریہ ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آئی ہے،
اس میں اور بہتری آئی ہے، لیکن بیسیکلی وہی فارمولا ہے جس کو ہم نے بنیاد بنا کے ہم نے ترقی کی۔ اگر ہم رب سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا، عبادت کا یہ پہلو بھی اگر ہمارا مضبوط ہوتا، تو ہماری اخلاقی گراوٹ کی حالت نہ ہوتی۔ گویا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ عبادت کا یہ پہلو روحانی، وہ بھی ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاقیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور عبادت کا وہ پہلو جس کا تعلق تسخیر کائنات کے ساتھ ہے، وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اگر ہم ترقی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے اس پہلو کی طرف آنا ہوگا کہ ہمیں تسخیر کائنات کا سفر کا آغاز کرنا ہوگا، ریسرچ سینٹر بنانے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے، اسلام سے زیادہ کسی نے تحقیق اور تسخیر پر بات کی ہے؟ نہیں کی بات۔ آپ پہلے وہی پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر فرمایا اس نے انسان کو علق سے تخلیق کیا۔ یہ سائنس آف امبرالوجی ہے۔ اب سوچیے تو صحیح، وہ قوم گزشتہ 400 سال میں ایک سائنسدان نہیں پیدا کر سکی کہ جس کے پیغمبر پر پہلی وحی میں بھی جس علم کی بات ہو وہ سائنس کی بات ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں اس عبادت کے اس جامع تصور کو سامنے لانا ہوگا، اس کے بغیر ہم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے، کبھی بھی ہم اقوام عالم میں عزت اور فخر کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔